کرتا ہے ایک باپ اپنی اولاد سے، ہم بھی کرتے ہیں. اولاد کو چوٹ پہنچ جائے باپ پریشان ہوتا ہے. صرف خبر لگ جائے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ دوڑا دوڑا جاتا ہے، اپنے بچے کو بچانے کے لیے جاتا ہے. ضرورت پڑتی ہے اپنا مکان بیچ دیتا ہے، ضرورت پڑتی ہے اپنی بیوی کے گہنے بیچ دیتا ہے، بچے کو بچاتا ہے. بچے سے بڑی محبت. لیکن میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی غلط کام کر رہا ہے، لڑکی غلط راستے پر جا رہی ہے، لڑکا نشہ کر رہا ہے، لڑکا غلط کام کی طرف جا رہا ہے، لڑکا نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے. کیا کبھی آپ کے دل میں یہ درد پیدا ہوا، یہ تڑپ پیدا ہوئی، میں اپنے بیٹے کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہنم میں جانے نہیں دوں گی؟ کبھی اس بات کی بھی چنتا اور فکر ہوئی کہ میرا بچہ جہنم میں نہ چلا جائے؟ آپ کو اس کی فکر ہے لڑکی کی شادی کیسے ہوگی، اس کی فکر ہے لڑکے کا بھوشیہ کیسے بنے گا، لڑکے کا کیریئر کیسے بنے گا، لڑکے کو اچھی نوکری کیسے ملے گی، لڑکے کا اچھا مکان کیسے بنے گا. مکان دنیا میں کام آئے گا، نوکری 60 سال کام آئے گی، شادی کا تعلق تو دنیا کی زندگی سے ہے. مگر میرے پیارے بھائیوں، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد جب آپ کا لڑکا یا لڑکی دنیا سے چلا جائے گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے اس کی بھی چنتا کی ہے؟ اس کی کوئی چنتا نہیں. آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھ کر کے رو رہے تھے، میری اولاد جہنم میں جائے. کہاں ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھ کے رو دے؟ ہمارے باپ آدم نے ہمیں سبق دیا، اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ کا نواسا چھوٹا سا ننگا سا منا سا 4 سال کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے. وہی مسجد میں صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں جو کنارے رکھی ہوئی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بڑے نواسے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے کھجوروں کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں. نبی اکرم کی نظر پڑی، میرا نواسا صدقہ کی کھجور کھانے جا رہا ہے. کہا رک جاؤ. اس 4 سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں ککھن ککھن، اے بچے تو اس کھجور کو اپنے منہ سے نکال دے. انا لا ناکل صدقہ، تو میرا نواسا ہے، تو محمد رسول اللہ کا نواسا ہے، اور محمد کی آل اور اولاد صدقہ نہیں کھا سکتی، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اس کھجور کو تو اپنے منہ سے نکال دے. 4 سال کے بچے کو اللہ کے نبی اتنا سکھا رہے صدقہ نہیں کھا سکتے. 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے سبق دیا کہ 4 سال کے بچے کو بچپن سے سکھاؤ کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ہم نے 3 سال کا بچہ ہے ہمارا، ہم نے اس کو یوٹیوب تھما دیا، اس کو موبائل تھما دیا. اب بچہ روتا ہے، ماں جلدی سے موبائل تھما دیتی ہے. اب 3 سال کے بچے ماشاءاللہ موبائل چلا رہے ہیں، اس کو لاک کھولنا بھی آ گیا، اس کو یوٹیوب لگانا بھی آ گیا، وہ کارٹون دیکھ رہا ہے. اچھا کارٹون تو دیکھ رہا ہے، کارٹون کے دوران ایڈ بھی آ رہا ہے، ناچ گانے بھی آ رہے، بچہ ناچ گانا بھی دیکھ رہا ہے. آپ تو خوش ہے مولوی صاحب، ہمارا بچہ موبائل پر یوٹیوب پر صرف کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی خراب بات نہیں دیکھ رہا ہے. وہ بیچ میں جو ایڈ آ رہا ہے اس کا کیا کریں گے؟ 3 سال کی عمر سے آپ کے بچے اور بچی اس یوٹیوب اور اس موبائل کے ذریعے بے حیائی کا سلو پوائزن، ہلکا زہر دھیرے دھیرے ان کے دماغ میں اٹھا جائے. اپنے بچوں کی فکر کرو میرے بھائی. آپ نے پوری تقریر سنی ہے شیخ کی اولاد کی تربیت کے اوپر، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر تھی، وہ بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے اور آگے بڑھے. دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر بھی اجازت لینی پڑی. جب اجازت مل گئی، دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے. وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دونوں کو اللہ کے نبی نے سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا اور نبی کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے کیوں ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے کیوں ملاقات. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور پھر ایک دن آپ جنت میں داخل ہو گئے.
जन्नत से निकाले गए, फिर अल्लाह ने जन्नत में बुला लिया। उसी तरीके से अल्लाह के नबी मक्का से निकाले जाएंगे, मक्का से निकलना आपको पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा आप दोबारा मक्का में फतह शान के साथ आएंगे। इसलिए पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, क्योंकि इन दोनों से यहूदियों की बड़ी दुश्मनी थी। यहूदियों ने हजरत यहया को कत्ल कर दिया था और हजरत ईसा को कत्ल करने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला ने दूसरे आसमान पे यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मिलवा करके अपने नबी को ये पैगाम दिया कि मेरे नबी, यहूदी आपके भी कट्टर दुश्मन होंगे, आपसे दुश्मनी करेंगे। तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा के अपने नबी को यह पैगाम दिया कि यूसुफ को उनके भाइयों ने जा करके कुएं में डाल दिया था, और एक दिन ऐसा आया था यूसुफ के वही भाई उनके सामने शर्मिंदा खड़े थे और यूसुफ ने उनको माफ कर दिया था। ऐ मेरे नबी, आपके कबीले के लोग भी आपको मक्का से निकलने पर मजबूर कर देंगे। फिर 8 साल के बाद जब फतेह मक्का का दिन आएगा, आप उन्हीं के सामने खड़े होंगे और वो आपसे माफी मांगेंगे और आप उनको माफ कर देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इस तरीके से आपकी मुलाकात के जरिए ये पैगाम मिला। चौथे आसमान पे हजरत इदरीस से मुलाकात। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके अल्लाह ने अपने नबी को ये पैगाम दिया कि इदरीस वो नबी है, वो रफ़अनाहु मकानन अलिया, हमने इदरीस का मकाम बुलंद कर दिया। ऐ नबी, जैसे इदरीस का मकाम बुलंद किया गया है, आपका मकाम भी बुलंद किया जाएगा। 5वें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके ये संदेश दिया गया, हारून अलैहिस्सलाम की कौम पहले उनकी दुश्मन बन जाएगी, बाद में उनसे मोहब्बत करेगी। ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, आपकी कौम भी आपसे दुश्मनी करेगी, बाद में आपका कलमा पड़ेगी। छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। नबी को ये पैगाम दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने बहुत सताया था, बहुत तकलीफें दी थी। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी कौम भी आपको बड़ी तकलीफें देगी, बहुत सताएगी। 7वें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर की टेक लगा करके बैठे थे। बैतुल मामूर क्या है? ये अल्लाह का एक घर है जो 7वें आसमान पे। दुनिया में अल्लाह का घर खाने काबा है, और 7वें आसमान पर अल्लाह का एक घर है जिसका नाम बैतुल मामूर है। उसी बैतुल मामूर की टेक लगा करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे थे, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बैतुल मामूर अल्लाह का वो घर है जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर वो दोबारा कभी नहीं जाते, यानी रोजाना नए 70,000 उस घर का तवाफ करते हैं। इससे ये भी पता चला फरिश्तों की तादाद इतनी है, हमारा कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, हम शुमार नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते। रोजाना उस घर का 70,000 फरिश्ते तवाफ करके उसके अंदर दाखिल होते हैं, और फिर दोबारा कभी उनको जाने का उसको मौका नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया है मूसा अलैहिस्सलाम आप रो क्यों रहे हैं? कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि ये मेरे बाद नबी बना करके दुनिया में जाएंगे, लेकिन इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी की उम्मत के लोग मेरी उम्मत से, मुहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत की इतनी फिक्र थी, इतनी चिंता थी, उन्हें इस बात का सदमा था, उन्हें दुख था कि काश मेरी उम्मत के लोग बनी इसराइल भी अगर अच्छे काम करते, अल्लाह को राजी करते, तो उनको भी जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग भी उतनी बड़ी तादाद में जन्नत में जाते। फिर और आगे बढ़े, एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त आपने देखा जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा। सिदरा के माने बेरी का दरख्त, और मुंतहा का मतलब जिस जहां सारी चीजें जाके समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, वहां उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ये इसके आगे मुझे जाने की इजाजत नहीं। और वो सिदरतुल मुंतहा इतनी खूबसूरत वो जगह थी, अल्लाह के रसूल कहते हैं उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता।
اس کے بعد مجھے اور اونچائی پہ لے کے جایا گیا. میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور فرشتے جو قلم سے لکھتے ہیں، اس قلم کی سرسراہٹ کو میں نے سنا، اس قلم کی آواز کو میں نے سنا. پھر جنت مجھے دکھائی گئی، جہنم مجھے دکھائی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی معراج کے سفر میں میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو خون کی ندی میں، خون کی نہر میں تیر رہے ہیں اور ان کے منہ میں پتھر بھرے جا رہے ہیں، ان کے منہ میں بڑے بڑے پتھر ڈالے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا ہے اللہ کے نبی یہ آکل الربا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ بیاج خور لوگ ہیں. اللہ کے نبی کو سود خور کا عذاب کیوں دکھایا؟ معراج کے سفر میں سود خور کا عذاب دکھا کر کے نبی اکرم کی امت کو یہ سبق دیا گیا کہ دیکھو اتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے سود کھانے والے کو، کہیں یہ برائی تمہارے اندر نہ پنپنے لگے، یہ برائی تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے. حلال کمائی کے بہت سارے راستے اللہ نے بنائے، تم حلال کمائی کو چھوڑ کے حرام خوری نہ کرنے لگنا، تم سود نہ کھانے لگنا، تم بیاج نہ کھانے لگنا. مگر افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد میں سود کھایا جا رہا ہے، بیاج کھایا جا رہا ہے، بیاج پر پیسہ لیا جا رہا ہے، بیاج پر پیسہ دیا جا رہا ہے. اس کو طرح طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، اس کو طرح طرح کے بہانے کیے جا رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، نام بدل دینے سے، ٹائٹل بدل جانے سے بیاج کے بجائے کچھ اور نہیں ہو جائے گا. جو بیاج ہے وہ بیاج ہی رہے گا، جو سود ہے وہ سود ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا. پیشاب کا نام ہم اگر صاف پانی رکھتے، منرل واٹر رکھتے تو پیشاب منرل واٹر تو نہیں ہو جائے گا، پیشاب پیشاب ہی رہے گا، منرل واٹر رہے گا. حلال حلال ہے، حرام حرام ہے. افسوس کی بات ہے آج بیاج مسلمان کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کمائی کھلا رہا ہے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں پر ترس کھاؤ، اپنے بچوں کو حرام کمائی مت کھلاؤ میرے بھائیوں. آج تو کھلا لو گے، اپنی آنے والی نسلوں کو تم برباد کر رہے ہو. اپنے بچوں کو حرام کھلا کر کے ان کی زندگیاں تم برباد کر رہے ہو. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے 3 تحفے دیے گئے. معراج کی رات مجھے 3 تحفے دیے گئے. پہلا تحفہ یہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے دی گئیں. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کیا؟ سورہ بقرہ اٹھاؤ، آخری آیت دیکھو. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ مت کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کی قوموں پہ ڈالا گیا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ ہو. واعف عنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. واغفر لنا، ہماری بخشش کر دینا. وارحمنا، ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کے اوپر ہماری مدد فرما. یہ جو دعا ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کا. ہماری شریعت میں بھول چوک معاف ہے. ہماری شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہماری اوقات سے، ہماری طاقت سے زیادہ ہو. یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے میرا. دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے لوگ اگر شرک نہیں کریں گے، لمن لم یشرک باللہ، اگر وہ شرک نہیں کریں گے، المقحمات، تو ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کی سزا دے کر کے بھی معاف کر سکتا ہے اور بنا سزا دیے بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک نہیں کرے گی آپ کی امت تو وہ ضرور اس کی معافی کی جائے گی. اللہ ضرور اس کی معافی کرے گا، اس کی بخشش کرے گا. یہ تحفہ بھی معراج کے رات ہے. اور تیسرا تحفہ یہ دیا گیا 50 ٹائم کی نماز آپ کے اوپر فرض. جب اللہ کے نبی معراج کے سفر سے واپس آنے لگے اور راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال یہی کیا کہ اے محمد، آپ کے رب نے آپ کو حکم کیا دیا؟
کہا کہ 50 ٹائم کی نمازوں کا حکم مجھے ملا. کہا ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی 50 ٹائم کی نماز. میں نے بہت آزمایا ہے بنی اسرائیل کو, بہت تجربہ کیا ہے, لوگ 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے. آپ جائیے اپنے رب کے پاس اور کہیے اس میں کمی کی جائے. اللہ اکبر. ہمارا نبی ہمارے لیے اللہ کے پاس کمی کرانے کے لیے, بھئی ہمارے نبی کو اگر خود پڑھنا ہے تو 50 میں میرے نبی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے نبی تو راتوں کو اتنی لمبے قیام کرتے تھے کہ میرے نبی کے پیر سوج جاتے تھے, ورم آ جاتے تھے. میرے نبی کو اپنے ساتھ مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ ہماری اور آپ کے ساتھ تھا. ہماری اور آپ کی خیر خواہی اور بھلائی میں ہمارے نبی گئے اور اللہ سے اس میں کمی کرنے کی گزارش. 50 سے 40 کی گئی. پھر واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے, نہیں پڑھ پائے گی. 40 میں بھی کمی کرائی. 40 سے 30 کی گئی, 30 سے 20 کی گئی, 20 سے 10 کی گئی, 10 سے 5 کی گئی. 5 وقت کی نمازیں بھی جب اللہ کے نبی لے کر کے آئے, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے, آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی, آپ کم کروائیے. نبی اکرم نے فرمایا نہیں, اب مجھے شرم آ رہی ہے, اب اس سے کم میں نہیں کرواؤں گا. نبی اکرم نے کہا اس سے کم میں نہیں کرواؤں گا. ادھر اللہ کی طرف سے آواز آئی امضیت فریدتی وخففت عن عبادی. اے نبی ہم نے 5 ٹائم کی نماز آپ کو دی ہے, لیکن ثواب آپ کو پورے 50 کا ملے گا. میں نے اپنا حکم بھی دے دیا اور اپنے بندوں کے اوپر آسانی بھی کر دی. مگر موسیٰ علیہ السلام کی بات تو صحیح نکلی نا, 5 ٹائم کی بھی کہاں پڑھ پا رہے ہیں. جلسے میں ہزاروں آتے ہیں, مسجد میں 10-20 آتے ہیں. دنیا کے کاموں میں ہم اتنے مگن ہیں کہ ہمیں حی علی الصلاۃ کی کوئی چنتا نہیں, کوئی فکر نہیں. لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں دیہات میں اس کا اثر اتنا نہ رہا ہو. ہم نے تو بنارس میں عید کی نماز گھر میں پڑھی, بقرعید کی نماز گھر میں پڑھی, تراویح کی نماز گھر میں پڑھی. 5 لوگوں کی اجازت تھی مسجد میں, 5 لوگ نماز پڑھتے تھے, باقی لوگ اذان کی آواز سن رہے ہیں لیکن گھر میں نماز پڑھ رہے. دل میں درد پیدا ہوا, اے اللہ یہ دن کب تک ہم دیکھیں گے, تیرے گھر کے دروازے کب تک بند رہیں گے اللہ. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, مسجدیں کھل گئیں, لیکن ہمارے دلوں کی سختی میں کوئی کمی نہیں آئی میرے بھائی. آج بھی مسجدیں ترس رہی ہیں نماز پڑھنے. ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 5 بار اپنے رب کے آگے سر جھکانے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ہے. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نبی سے محبت ہے. جھوٹا ہے ہمارا دعویٰ. اگر نبی سے محبت ہوتی تو نماز سے بھی محبت ہوتی. نماز وہ عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی, روزہ زمین پر, زکات زمین پر, حج زمین پر, ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی. نماز اکلوتی عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی. روزہ جبریل لے کر کے آئے, زکات جبریل لے کر کے آئے, حج کا حکم جبریل لے کر کے آئے, مگر روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو دیا ہے. گویا نماز کے ذریعے بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کرتا ہے, بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے, اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, بندہ سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. تو نماز کی پابندی کرو میرے, بزنس کرو, نوکری کرو, لیکن نماز بھی ساتھ میں. اللہ تم کو بزنس نہیں روکتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا, ان کی تجارت, ان کی نوکری ان کو نماز سے نہیں روکتی, وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. تو نبی کو 5 ٹائم کی نماز دی. ایک اور تحفہ دیا گیا, اور اب یہی بات بیان کر کے میں بات ختم کروں انشاءاللہ. اے اللہ کے نبی, آپ کی امت کے لوگ اگر کسی گناہ کے کام کا, کسی غلط کام کے کرنے کا ارادہ کریں گے اور وہ گناہ کا کام کر لیں گے تو ان کو ایک گناہ ان کا لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں.
لیکن اگر گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کریں گے تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور گناہ کا پکا ارادہ کر کے اگر کوئی گناہ نہیں کرے گا اللہ کے ڈر سے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دے گا, کیونکہ بندہ گناہ کا پکا ارادہ کر کے اللہ کے ڈر سے اس نے گناہ نہیں کیا, گناہ کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی لکھ دے گا. اور اگر بندہ نیکی کا ارادہ کر لے, صرف پکا ارادہ کر لے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے, تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا, اور نیکی کر لے گا تو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا. عشاء کی نماز آپ نے پڑھی, موبائل پہ آپ نے الارم سیٹ کر دیا, مجھے رات میں 2 بجے اٹھنا ہے, تہجد پڑھنا. دن بھر کے تھکے ہارے تھے آپ, نیند آ گئی آپ کو, فجر میں نیند کھلی آپ کی, افسوس ہوا اللہ میں تو موبائل پہ الارم سیٹ کر کے سویا تھا, تیاری کر کے سویا تھا, میری تو تہجد چلی گئی, میری تو تہجد مس ہو گئی. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ تحفہ دیا کہ اگر آپ نے پکا ارادہ کر کے آپ سوئے اور آپ کی نیند نہیں کھل پائی, تب بھی آپ کو ایک بار تہجد پڑھنے کا ثواب. نیکی کا پکا ارادہ تو کرو. اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں گئے, بہت سارے صحابہ غزوہ تبوک میں جانے کا ارادہ کر رہے تھے, لیکن مجبور تھے, بیمار تھے, کسی کے پیر میں چوٹ لگی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بوڑھا ہو چکا ہے, وہ نہیں جا پا رہا ہے. جب اللہ کے نبی تبوک سے واپس آنے لگے, آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا, ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا وما قطعتم وادیا الا كانوا معكم. او لوگوں, مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, تم جہاں جہاں جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, لیکن وہ مدینہ کے اندر ہیں, جتنا ثواب تم کو مل رہا ہے اتنا ثواب ان کو مل رہا ہے. صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی عجیب بات ہے, ہمارے ساتھ ان کو بھی ثواب مل رہا ہے جبکہ وہ مدینہ میں ہے. نبی اکرم نے فرمایا, ہاں حبسہم العذر, وہ مجبوری کی وجہ سے مدینہ میں ہے, ان کا پورا ارادہ تمہارے ساتھ آنے کا تھا, اس لیے ثواب ان کو بھی ملے. نیکی کا ارادہ, اللہ کتنا ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا دینے والا ہے. ہمارے جیسے بد نصیب ہے, ہمارا رب دے رہا ہے, ہم لینے کو تیار نہیں ہے. ہمارا رب تو نیکی کے ارادے پر بھی نیکی کا ثواب. وہ دل دیکھتا ہے, وہ چہرے نہیں دیکھتا ہے. آج ہماری ساری محنت چہرے پر ہوتی ہے. لڑکیاں کہیں جانے والی ہوتی ہیں, عورتیں تو آدھا گھنٹہ میک اپ کرتی ہیں, 10 طریقے کی کریم لگاتی ہیں, فاؤنڈیشن لگاتی ہیں, پاؤڈر لگاتی ہے, مسکارا, چسکارا, چٹکارا, پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہے. ہمارے مرد حضرات بھی ماشاءاللہ فیس واش سے منہ دھلتے ہیں, اور جو ہے پہلے تو فیئر اینڈ لولی آتی تھی, اب فیئر اینڈ ہینڈسم آ رہی ہے, اور کون کون سی ہینڈسم اور اسمارٹ بنانے والی کریمیں آ رہی ہیں. میرے بھائی, بلال تو کوئی ہینڈسم نہیں تھے نا, کالے تھے بلال, مگر حضرت ابو بکر بلال کو سیدنا کہتے تھے, میرے آقا. بلال کو اپنا آقا کہتے. بلال کالے ہیں, کلوٹے ہیں, شکل صورت بہت اچھی نہیں ہے, لیکن دل بڑا اچھا ہے. میرے بھائیو, اس دل کی ضرورت ہے. آج اللہ اس دل کو دیکھتا ہے. آج ہماری محنت دل پر نہیں ہو رہی, چہرے پر. ہم لوگوں کی حیثیت اس کے چہرے اور کپڑے سے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں, فٹے حال ہیں, کپڑے پراگندہ, بال پراگندہ, کپڑوں میں دھول لگی ہے, کسی کے دروازے پہ جائیں لوگ دھکے دے کے نکال دے, لیکن اللہ کی نظر میں ان کی ویلو اتنی ہے, ان کا مقام اتنا ہے. لو اقسم علی اللہ لا برہ, اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے, اللہ ان کی بات کو خالی نہیں جانے دیتا, اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کرتا. تو دل کو خوبصورت بناؤ, دل کو بہتر بناؤ, ایمان کو مضبوط. معراج کے سفر سے اللہ کے نبی واپس آئے, صبح اپنے سب لوگوں کو بات بتائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. ابو جہل کھڑا ہوا, کہا اچھا بیت المقدس گئے ہو, رات میں گئے, رات میں واپس چلے آئے, ہمیں بیوقوف سمجھا ہے. 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے, 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے, تم رات میں گئے واپس چلے آئے. اچھا چلو بتاؤ, بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں, بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں, بیت المقدس میں کتنے روشن دان ہیں, بیت المقدس کے پورب سائڈ میں کیا ہے, بیت المقدس کے پچھم سائڈ میں کیا ہے. اب جب اس نے ایسے سوالات,
भाई मैं नीमा में 5 से 6 बार आ चुका हूँ, लेकिन आया, तकरीर किया, चला गया। अब कोई मुझसे पूछे मौलवी साहब आप नीमा में गए थे, आप मदरसे में भी गए होंगे माधोबी इब्न काब में, मदरसे में बताइए कितने कमरे हैं, कितने खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे? तो मैं कैसे बता पाऊंगा, मैं दरवाजे तो नहीं गिन रहा था, मैं खिड़कियां तो नहीं गिन रहा था। अब अल्लाह के नबी कहते जब उसने अबू जहल ने ऐसे सवालात किए तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मुझे लगा कि आज तो ये मुझे झूठा साबित कर देंगे अगर मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के सामने पूरा वीडियो ला के रख दिया बैतुल मुक़द्दस। अल्लाह के नबी कहते मैंने अपनी आंखों के सामने बैतुल मुक़द्दस देखा, और वो जिस एंगल से सवाल करते चले जाते थे अल्लाह उस एंगल को मेरे सामने रख देता था। वो पूछते थे बैतुल मुक़द्दस के पूरब में क्या है, पूरब साइड का व्यू मेरे सामने आ जाता। वो पूछते पश्चिम साइड में क्या है, पश्चिम का व्यू मेरे सामने आ जाता। मा यसअलूनी, वो जो सवाल करते मैं जवाब देता था। उसके बाद अबू जहल दौड़ा अबू बकर आज तो तुम्हारा दोस्त ऐसी बातें कर रहा है कि तुम भी सुन करके मजाक उड़ाओगे। कहा ऐसा क्या कह दिया मेरे नबी ने? कहा अबू जहल तुम्हारे नबी का कहना है कि वो रात में बैतुल मुक़द्दस भी गए, नमाज भी पढ़ाई नबियों को, और 7 आसमानों की सैर भी की और वापस चले आए। अरे अबू बकर तुम्हारे पास अगर कुछ दिमाग है, कुछ अकल है तो बताओ क्या तुम्हारे नबी की ये बात सही हो सकती है क्या? अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया है कहा लइन क़ालहु फ़क़द सदक़, अगर मेरे नबी ने कहा है तो सही है। अबू बकर अपनी नमाज से अबू बकर नहीं बने, अबू बकर अपने रोजे से अबू बकर नहीं बने, अबू बकर अपने ईमान से अबू बकर बने, अबू बकर अपने यकीन से अबू बकर बने। वो यकीन वो ईमान दुनिया में किसी के पास नहीं जो अबू बकर के पास है। जानते हो मेरे नबी अबू बकर के ऊपर कितना भरोसा करते थे? एक दिन अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, कहा है लोगों, पहले के जमाने में एक आदमी अपनी गाय के साथ जा रहा था, अचानक वो गाय की पीठ पर सवार हो गया। तो गाय बोली इन्ना लम नुखलक लिहाजा, हमें अल्लाह ताला ने सवारी करने के लिए नहीं पैदा किया है, इन्नमा खुलिकना लिल हर्थ, हमें खेती करने के लिए पैदा किया गया, हमारी पीठ से उतर, हम खेती करने के लिए पैदा किए गए, सवारी करने के लिए पैदा नहीं किए। तो सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह, अब बकरतुन तकल्लम, अय अल्लाह के नबी गाय बोल रही थी। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी गाय बात कर रही थी, गाय बोल रही थी? नबी ने कहा हाँ गाय बोल रही थी, और मैं इस पर ईमान रखता हूँ, और अबू बकर इस पर ईमान रखता है, और उमर इस पर ईमान रखता है। सहाबा कहते उस मजलिस में अबू बकर थे नहीं, उमर थे नहीं, मगर अल्लाह के नबी को इतना यकीन था कि मैंने अगर बात कह दी तो मेरा अबू बकर तो बगैर देखे मान लेगा, उमर तो बगैर देखे मान लेगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अबू जहल मेरा नबी कहता है आसमान से जिब्रील आता है मैं मान लेता हूँ, ये तो उससे छोटी बात है, अगर मेरे नबी का कहना है तो मैं तस्दीक करता हूँ। सहाबा कहते हैं उसी दिन से हमने अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक का खिताब दिया, अबू बकर सिद्दीक का टाइटल दिया। मेरे भाइयों ये मेराज के ताल्लुक से चंद अहम बातें थी। तबीयत खराब थी लेकिन आपने थोड़ी सी हिम्मत दे दी, हौसला दे दिया। मैं अपने सोच के बाहर भी मैंने जो है खिताब कर दिया आपके सामने। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें मेराज के इस वाक़े से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस इदारे को जिसके चंदे और ताउन के लिए जलसा मुनक़्क़िद हुआ है, अल्लाह दिन दूनी रात को तरक्की अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी हर किस्म